بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم اتق المحارم تكن أعبد الناس رواہ الترمذی او کما قال علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ عزیز بزرگوں، جمعرات کے درس میں یہ بات چل رہی ہے، خصوصی طور پر یہ عنوان چل رہا ہے کہ عورتوں کی خوبیاں اور ان کی خامیاں، یعنی بہتر صفات، اچھی صفات اور جو غلطیاں ہیں وہ کوتاہیاں، اس پر گفتگو چل رہی ہے۔ تین اچھی صفات کا ذکر عورتوں کی ہو چکا ہے، ایک ایمان والی ہو، ایک نیک ہو، اخلاق والی ہو۔ آج چوتھی صفت کا ذکر کرنا میں مناسب سمجھتا ہوں۔ چوتھی صفت یہ ہے کہ گناہوں سے بچنے والی ہو، یہ چوتھی صفت ہے۔ گناہ کسے کہتے ہیں؟ ایک بات سمجھے اس کو۔ گناہ کہتے ہیں اللہ کی نافرمانی کو، اللہ کی نہ ماننے کو۔ اللہ کے حکم کے خلاف کام کیا تو اس کو کہتے ہیں گناہ۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شراب گناہ ہے، واقعی ہے، زنا گناہ ہے، واقعی ہے، لیکن بہت سارے وہ گناہ جو بہت آسانی سے ہم کر لیتے ہیں اور ہو جاتے ہیں اور اس کی ہمیں فکر بھی نہیں ہوتی ہے۔ دیکھیے ایک بات، شیطان جو ہے نا، شیطان بہت چالاک ہے۔ وہ کبھی بھی جو شخص جس فیلڈ کا ہوگا، جس میدان کا ہوگا، اس میدان میں اس کے لیے جو گناہ کرنا آسان ہوگا وہ اس کو بہت جلدی سے کروا دے گا۔ جیسے مثال کے طور پر کوئی عالم ہے، کوئی دیندار ہے، کوئی نیک ہے، تو اسے آ کے شیطان یوں نہیں کہے گا کہ شراب پی لینے تو، کیونکہ اس کے نزدیک بہت بڑا وہ گناہ ہے۔ زنا وہ نہیں، کیونکہ بہت مشکل ہے اس کے لیے۔ لیکن کسی کی غیبت، کسی کی بدگمانی وہ اس سے بہت آسانی سے کروا لے گا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ جب کرے گا تو اس کے پاس اس کی دلیلیں بھی پھر موجود ہوگی، اور ایسی دلیلوں سے اس سے گناہ کروائے گا کہ تو گناہ تھوڑی کر رہا ہے، تو اچھا کام کر رہا ہے۔ اس لیے دیکھیں نا، عام طور پر عورتوں کے متعلق یہ درس چل رہا ہے تو عورتوں میں گناہ اس کو سمجھا جاتا ہے، جیسے مثال کے طور پر وہ چیزیں جو عورتیں خاص طور پر گناہ سمجھتی ہے، جیسے قرآن شریف ہاتھ میں تھا اور گر گیا تو بہت بڑا گناہ کیا ہو گیا۔ اسی طریقے سے اذان ہو رہی ہے، سر پہ دوپٹہ نہیں ہے تو فوراً فکر کہ بہت بڑا گناہ ہو گیا۔ آج کل تو اس کی بھی اہمیت کم ہو رہی ہے۔ اسی طریقے سے روزہ رکھا تھا اور بیچ میں توڑ دیا تو عورتیں ان کو گناہ سمجھتی ہیں، لیکن کچھ چیزیں اتنے مزے لے لے کر ہو جاتے ہیں وہ گناہ کہ ان کو گناہ سمجھنا ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ جیسے اب غیبت کی مجلسیں چل رہی ہے، کسی کے پیٹھ پیچھے اس کی برائی چل رہی ہے، شوہر کے ساتھ بد اخلاقی سے پیش آ رہی ہے، اب یہ سارے گناہ اس کے سامنے ہوتے ہی نہیں ہے، اس کو وہ نافرمانی سمجھتی ہی نہیں ہے۔ حالانکہ گناہ کس کو کہتے ہیں؟
بھئی گناہ کہتے ہیں بس اللہ کی نافرمانی، اللہ نے جن جن چیزوں کو منع کر دیا اس سے بچ گئے، یہ ہے گناہ۔ اسی لیے کسی نے جب یہ بات کہی کہ یہ صغیرہ گناہ، یہ کبیرہ گناہ، چھوٹے گناہ اور بڑے گناہ، تو ایک بہت بڑے بزرگ نے یہ بات کہی، کوئی گناہ صغیرہ نہیں ہوتا ہے، کوئی گناہ کبیرہ نہیں ہوتا، بس گناہ گناہ ہے، کیونکہ گناہ نام ہے اللہ کی نافرمانی کا، اور اللہ کی نافرمانی کوئی بھی چھوٹی اور بڑی نہیں ہوتی ہے، بس وہ نافرمانی ہی ہوتی ہے۔ اسی لیے کسی نے مثال دی، مومن گناہ کو کیسا سمجھتا ہے اور کافر گناہ کو کیسا سمجھتا ہے۔ ایک کافر نافرمان وہ گناہ کو ایسا سمجھتا ہے جیسے کہ ناک پہ مکھی بیٹھی ہے اور اس نے اس کو یوں اڑا دی، اور ایک مومن گناہ کو ایسا سمجھتا ہے جیسے اس کے سر کے اوپر بہت بڑا پہاڑ ہے، ذرا اس نے غلطی کی تو وہ اس پر گر جائے گا، اتنا بھاری وہ سمجھتا ہے گناہ کو۔ اس لیے گناہوں سے بچنے کی ہم بہت فکر کریں۔ آج کل کیا دور چل رہا ہے، آج ہمارے اوپر ذرا پریشانی آتی ہے، تھوڑی تکلیف آتی ہے، حالات آتے ہیں، ہم وظیفوں پر وظیفے کھینچتے ہیں، ذکر پر ذکر ہمارے چالو ہو جاتے ہیں، دعاؤں پر دعائیں ہماری شروع ہو جاتی ہے، نمازوں کی بھی اچھی خاصی پابندی ہو جاتی ہے، لیکن گناہ جو ہمارے جیسے چل رہے تھے وہ ویسے ہی چلتے رہتے ہیں۔ فکر اس طرف نہیں ہوتی ہے کہ ہم جس طریقے پہ ہم نے نیکیوں کو بڑھایا ہے، دعاؤں کو بڑھایا ہے، ویسے ہی ہمیں گناہوں سے بھی بچنے کی بہت سخت ضرورت ہے۔ کسی نے بڑی پیاری بات کہی ہے کہ میں زیادہ درود شریف پڑھوں یا زیادہ استغفار کروں، تو مثال سے بات سمجھائی کہ آپ کے کپڑے جو آپ پہنتے ہیں اگر وہ میلے ہو گئے ہیں تو آپ ان پر عطر لگائیں گے کہ پہلے ان کو دھوئیں گے؟ ظاہر سی بات ہے پہلے اس کو دھوئیں گے، صفائی کریں گے، وہ صاف ستھرے ہو گئے، اس کے بعد اس پر عطر لگائیں گے۔ تو بس ایسا ہی ہے انسان کا معاملہ کہ پہلے استغفار کے ذریعے سے اپنے دل کو پاک کیجئے، پھر درود کا خوب اہتمام کیجئے، تو انشاءاللہ اس درود کے پڑھنے کا فائدہ بھی اپنی زندگی میں دیکھیں گے۔ اس لیے عزیز بزرگوں، ضرورت اس چیز کی ہے، اور عزیز مائیں اور بہنیں، کہ ہم گناہوں سے بہت زیادہ بچے۔ دیکھیے میں نے کہا نا ابھی، بعض گناہ ایسے ہیں کہ ہمارے لیے وہ ہماری بس میں اتنی ہوتا وہ گناہ کرنا، ہماری کیپیسٹی اتنی ہوتی وہ گناہ کرنے کی، ان کو ہم سمجھتے ہیں گناہ۔ جیسے میں نے مثال دی شراب کے بارے میں، تو اب کہاں عورتوں سے یہ، تو وہ ان کے لیے بہت بڑا گناہ ہے۔ لیکن غیبت، اب وہ مجلسوں میں اس کو سمجھا ہی نہیں جاتا ہے، بیک بائٹنگ، کسی کی پیٹھ پیچھے برائی کرنا، اس کو کوئی گناہ ہی نہیں سمجھا جاتا ہے۔ تو اب اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اس لیے میں نے کہا نا کہ شیطان انسان کے سامنے بعض گناہوں کو بہت ہلکا کر کے پیش کر دیتا ہے کہ جس کے گناہ ہونے کا تصور وہ ذہن سے نکل جاتا ہے۔ اس لیے آج کے اس دور میں تو ہمارے اکابرین بزرگ اللہ والے یہ کہتے ہیں، عبادت چاہے تھوڑی کرو لیکن گناہوں سے اپنے آپ کو بہت زیادہ بچاؤ۔ عبادت تھوڑی کرنے کا مطلب نفلی میں بات کر رہا ہوں، فرض واجب وہ تو ضروری اور لازمی ہے، وہ تو کرنی پڑے گی۔ نفلی عبادت، جیسے نفلی عبادت کے اندر اشراق بھی پڑھ رہے، چاشت بھی پڑھ رہے ہیں، تہجد کا بھی اہتمام ہے، ساری چیزیں کر رہے، لیکن گناہ سے نہیں بچ رہے۔ پھر تو یہ ساری عبادتیں اگر آپ نے کم کی ہے لیکن گناہوں سے اپنے آپ کو بہت زیادہ بچایا ہے، تو یہ ساری عبادتیں آپ کے لیے فائدے مند ثابت ہوگی۔ کیا فرمایا حدیث میں، حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہ جو کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی والدہ ہے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ وصیت کی، یہ درخواست کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
یعنی وصیت کی کہ مجھے کچھ نصیحت کیجئے، وصیت کیجئے، تو حضور نے کیا باتیں فرمائی؟ اہجر المعاصی فإنها افضل الہجرہ وحافظی علی الفرائض فإنها افضل الجہاد واکثری ذکر اللہ فإنك لا تأتین اللہ بشیء احب الیہ من کثرت ذکری۔ حضور نے فرمایا کہ اللہ کی نافرمانیوں کو چھوڑ دو، کیونکہ یہ سب سے افضل ترین ہجرت ہے۔ ہجرت بہت بڑا ثواب ہے ہجرت کرنے کا۔ حضور نے فرمایا جن لوگوں نے ہجرت کر دی اللہ ان کے سب پچھلے گناہوں کو معاف کر دیا تھا۔ تو عورتوں کے لیے فرمایا کہ گناہ کو چھوڑ دینا ان کے لیے سب سے بڑی ہجرت کا ثواب ہے، اور فرض پابندی سے پڑھا کرو اس لیے کہ یہ افضل جہاد ہے، اور اللہ کا ذکر خوب کیا کرو اس لیے کہ تم اللہ کے پاس ایسی کوئی چیز لے کر نہیں حاضر ہو سکتے جو اس کے نزدیک اس کا کثرت سے ذکر کرنے سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہو۔ یعنی اللہ کے نزدیک پسندیدہ چیز اگر کوئی ہے تو وہ اللہ کا ذکر کرنا، اللہ کی یاد ہو۔ خیر، اس حدیث کو لانے کا مقصد گناہوں سے بچنا۔ دوسری حدیث، جیسے ہم سوال کرتے ہیں کہ میں سب سے بڑا عبادت گزار بننا چاہتا ہوں، سب سے بڑا عبادت گزار بن جاؤ، اللہ کے یہاں عابدوں میں میرا شمار ہو۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتق المحارم تکن اعبد الناس، حرام کاموں سے اپنے آپ کو بچا لوں گے تو اللہ کے نزدیک سب سے بڑی عبادت گزار ہو جاؤں گے۔ حرام جتنی بھی اللہ نے، محارم کہتے ہیں ہر وہ چیز جس کو اللہ نے حرام کیا ہے، جھوٹ، غیبت، بہتان، الزام تراشی، غیبت، غلط مال کسی کا، ہر وہ حرام کردہ چیز۔ اس لیے آپ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب مستورات عورتیں بیعت کرنے کے لیے حاضر ہوتی، بیعت لینے کے لیے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ان سے بیعت لیتے، قرآن کے جو الفاظ میں غور کرتے ہیں تو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ گناہوں سے بچنے کے اوپر ان سے بیعت سب سے پہلے لی گئی ہے۔ کیا فرمایا؟ 28واں پارہ سورہ ممتحنہ، دوسرا رکوع، ان کی آخری آیت، فرمایا یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اذا جاءک المؤمنات، جب مومن عورتیں آپ کے پاس آوے، یبایعنک، آپ سے بیعت کرنے کے لیے، تو آپ ان سے بیعت لے لیجئے اس چیز پر اللہ یشرکن باللہ شیئا، شرک نہیں کرے گی، دیکھیے گناہ، ولا یسرقن، چوری نہیں کرے گی، گناہ، ولا یزنین، زنا نہیں کرے گی، گناہ، ولا یأتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن، نہ اپنے ہاتھ، پیر، جسم کے کسی بھی حصے سے گناہ نہیں کرے گی۔ گناہ سے اپنے آپ کو انسان نے بچا لیا، عبادت کم ہوگی لیکن ان عبادتوں میں لطف آئے گا۔ بعض مرتبہ کیسا ہوتا ہے انسان کے بہت سارے کام جو مکمل ہونے والے ہوتے ہیں وہ اس کے کسی گناہ کی وجہ سے آڑ بن کے اللہ ان کو روک دیتے ہیں۔ حدیث پاک میں ہے ایک آدمی اللہ تبارک و تعالی سے دعائیں کر رہا ہے، اللہ سے مانگ رہا ہے اللہ میرا فلاں کام کر دیجئے، اللہ تبارک و تعالی اس کے ہوتے ہوتے کام کو روک دیتے ہیں۔ بِذَنبٍ يُصِيبُهُ، حدیث میں ہے اس کا کوئی گناہ ایسا آڑے آ گیا ہے جس کی وجہ سے اس کا ہونے والے کام کو روک دیا جاتا ہے۔ اس لیے گناہوں سے اپنے آپ کو خوب بچاوے۔ حدیث میں ہے ابن ماجہ میں، کن ورعا تکن عبد الناس، متقی بن جاؤ سب سے بڑے عبادت گزار تم ہو جاؤں گے۔ یعنی اگر تقوی اپنی زندگی میں پیدا کر لیا سب سے بڑے عبادت گزار ہو جاؤں گے۔ حتیٰ کہ ام عائشہ رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے من سرہ ان یسبق التائب المجتہد فلیکف عن الذنوب، جو یہ چاہتا ہو کہ وہ عبادت گزار اور ایسا عبادت گزار عبادت کرتے کرتے تھک گیا ہو اور کوشش کرتے کرتے عبادت کے اندر وہ تھک چکا ہو
اس سے بھی عبادت میں آگے بڑھ جاوے تو فرمایا اس کو چاہیے کہ اپنے آپ کو گناہوں سے روک لے. یعنی گناہ سے روکنے کا اتنا بڑا فائدہ ہے، اتنا بڑی چیز ہے کہ عبادت گزاروں سے بھی بعض مرتبہ انسان آگے نکل جاتا ہے صرف گناہوں سے رکنے کی وجہ سے. ہم ہوتا یہ ہے بعض مرتبہ اپنی تھیلیوں کو، اپنے نیکیوں کو ایسی تھیلی میں جمع کر رہے ہوتے ہیں جس تھیلی میں گناہوں کا سوراخ ہم کر دیتے ہیں. عبادت ڈالی لیکن ساتھ میں گناہ کا سوراخ کر دیا. اب وہ ساری کے ساری گناہ کے سوراخ میں سے نیکیاں نکلتی جاتی ہے. ہماری نیکیوں کو محفوظ رکھنا ہے تو گناہوں سے اپنے آپ کو خوب بچائے. اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اب طبیعت ناساز تھی لیکن جمعرات کا دن تھا تو میں نے مناسب سمجھا کہ مسحورات آتی ہے تو کچھ تھوڑی دیر بھی تفسیر کر لی جاوے. اللهم لك الحمد كما أنت أهل فصل على محمد كما أنت أهل وافعل بنا ما أنت أهل فإنك أهل التقوى والمغفرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم بما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا